وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں ہم سنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے بڑی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے ستایا۔ کبھی وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 6، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے جن کے اوپر ذکر قرآن اتارا گیا، بے شک تم مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانے ہو۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جادوگر کہا اور جھوٹا کہا، سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 4، واجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ کبھی وہ لوگ قرآن کریم کو کہتے یہ گزرے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 5، اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 4، ان ھذا الا افک افتراہ وعنہ علیہ قوم آخرون۔ یہ تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے گڑھ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر ان کی مدد کی ہے۔ مشرکین مکہ یہ بھی کہا کرتے تھے انما یعلمہ بشر، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 103، کہ بے شک انسان نے یہ قرآن ان کو سکھایا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی الزام لگاتے، ارے یہ نبی ہیں، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، بازار میں چلتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 7، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں چلتے ہیں۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا۔ قرآن کریم کو ان لوگوں نے کہا پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا کہ کسی انسان نے سکھایا ہے، اور یہ نبی ہیں، بازار میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ پھر آگے ایک شکل یہ بھی بنتی ہے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیسے اڑایا، قرآن کریم کا مذاق کیسے اڑایا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ پچھلے واقعات جو ہیں اور یہ قرآن کریم، وہ پچھلے واقعات بڑے اچھے ہیں۔ یہ مقابلہ کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم صحیح نہیں ہے، یعنی لوگوں میں شک ڈالنے کے لیے، لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے لوگ اس طریقے سے حربے اختیار کرتے، اس طریقے کی چال چلتے۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، صحیح بات سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے پوری مشنری کام کر رہی ہے، لیکن اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، اللہ جس کے سینوں کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جو آدمی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے ان پر الزام، پھر اسی طرح جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، جبکہ لوگوں کو چاہیے کہ اسلام کو خود پڑھے، اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا اس کو پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی، ان کی جو لائف ہے، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ ارے قرآن اچھا ہے یا پچھلے واقعات اچھے ہیں۔ یہ نضر بن حارث جو ہے وہ ہیرا گیا، وہاں سے رستم وغیرہ کے واقعات لے کر چلا آیا۔ پھر یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھتے، لوگوں کو اللہ سے ڈراتے، تو وہاں جاتا، بیٹھ جاتا، پہنچ جاتا اور کہتا محمد کی باتیں مجھ سے اچھی نہیں ہیں، یعنی میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں میری باتیں محمد سے اچھی ہے۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں رستم اور دوسرے لوگوں کے قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا، محمد کی بات مجھ سے اچھی نہیں، لوگوں کو بیان کرتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے ایک روایت یہ بھی ہے، الرحیق المختوم کے اندر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا صفحہ نمبر 121 میں کہ نضر بن حارث نے چند لونڈیاں خرید لی تھی، اور جب اس کو یہ پتہ چلتا کوئی مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے پاس آدمی کو بھیجتا۔ آدمی دیکھ لیجئے، اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو پوری ٹیم لگ جاتی ہے اس کے پیچھے، یا حق کی طرف آتا ہے پوری ٹیم لگ جاتی ہے، کیوں بھائی، کیوں ایسا ہوا، کیوں چلے گئے؟ تو ایسا ہوتا تو کیا کرتا، اپنی لونڈیاں بھیجتا، عورتوں کو بھیجتا۔ آج بھی دیکھ لیجئے عورتوں کا استعمال ہو رہا ہے، پیسے کا استعمال ہو رہا ہے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے لالچ دی جا رہی ہے، لیکن اللہ والے کبھی ڈرتے نہیں، لالچ میں آتے نہیں۔ پھر اسی طرح اس آدمی کے پیچھے نضر بن حارث اپنی لونڈی کو لگا دیتا، وہ اس وقت تک لگی رہتی، اس کو کھلاتی پلاتی، خوب گانا وغیرہ سناتی، تاکہ
اسلام کی طرف جو جھکاؤ ہے اس کا وہ باقی نہ رہے، یا کسی کا جھکاؤ ہوتا تھا تو اس کو خوب کھلاتا پلاتا نضر بن حارث، لونڈی اس کے پاس رکھ دیتا، وہ گانا گاتی، اس کا دل بہلاتی، تو وہ اسلام سے ہٹ جاتا یا اسلام کی طرف آتا ہی نہیں۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکائے۔ تو اس آیت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں اتری ہے۔ پھر اسی طریقے سے دین اسلام کو روکنے کے لیے، دعوت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ سودے بازی کرتے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے، جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 9، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ سودے بازی کرتے کہ کچھ دن تک آپ ہمارے دین پر چلیے، ہم آپ کے دین پر چلتے ہیں۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا الرحیق المختوم میں صفحہ نمبر 122 پر، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے، اے محمد، آؤ جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں ایک ساتھ ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہے تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر لو گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ ہی اتار دی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، سورہ کافرون، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا۔ جب یہ فیصلہ کر دینے والا جواب آ گیا تو اب اس پر بات ہی ختم ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا دین کے سلسلے میں کسی طریقے کا کوئی سمجھوتا نہیں، جو دینی رواج ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا لوگوں نے مختلف طریقے سے دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو روکنے کے لیے حربے اپنائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ دین اسلام اللہ کا ہے، اللہ اپنے دین کو پھیلا رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں اللہ اس کو پھیلا کے رہے گا۔ دین اسلام پوری دنیا میں غالب ہو کے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، تو یہ شروع سے چلا آتا رہا ہے، لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن یہ تبلیغ کا کام نہ رکا ہے، نہ قیامت کی صبح تک رکے گا۔ کوشش کرنا اپنا کام ہے، کیونکہ دین اسلام اللہ کا ہے۔ تو لوگوں نے مختلف طریقے اپنائے، مختلف حربے اپنائے، لیکن کسی طریقے سے وہ لوگ کامیاب نہ ہوئے۔ لوگوں نے چالیں چلی، لیکن اس کی سب چالیں ناکام ہو گئی، کیونکہ بہترین پلان کرنے والا اللہ ہے۔ تو آج کی نشست میں بس اتنا ہی، آگے سنیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين